کہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکوں گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے، اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آیا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹڑی میں گویا پھنس گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹڑی سے کیسے باہر نکلوں گا، یہ پرابلم بڑا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا، تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا، ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے، تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تو تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے۔ شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا، ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کو جب وہ سویا نا تو حضرت خضر خواب میں تشریف لائے، فرما رہے تھے، اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں، وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذرا حضرت خضر کا جواب سنی، آئے ہائے کیا جواب دیا ہے، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دل۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے۔ ذرا سنیے، جملہ سنیے، جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے۔ جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے، تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے دل میں توفیق ڈالی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے قبول بھی وہی فرمائے گا، مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں۔ ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کریں، بس ایک امید رحمت والے رب سے ہے کہ جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا، ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے، آپ ذکر الہی کر رہے تھے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی کہ آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ کہتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک لمحہ ذکر الہی پہ گزارتے تھے، انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، میرے رب کی رضا ہے کہ ہم بخشے جائیں، رحمتیں ہم پر برسائے،
मगर ये कैसा बंदा है जो उससे दूर भागता है। ऐ मेरे पीछे इस्लामी, इन अहादीस से, इन रिवायतों से अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा कीजिए कि वो करीब कितना नवाजने वाला है। क्या खूबसूरत फारसी का मकौला सुनते हैं ना, रहमत हक बहा नबी जोयत। अल्लाह की रहमत बहा, कीमत तलाश नहीं करती है। रहमत हक बहा नबी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। बरसने के बहाने तलाश हो रहे हैं कि किस तरह बंदे पर रहमत बरसा दी जाए। सुनो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। हाय हाय हाय। और सुनो, एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो और सुबह शाम उसकी पाकी बोलो। अल्लाह करे कि हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाएं। अल्लाह करीम एक जगह फरमाता है, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर के फलाह पा जाओ। अगर फलाह चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो अल्लाह की याद को दिल में बसा लीजिए। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, हजरत सरी सखती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र कितना करते थे। फरमाते, मैंने हजरत जुरजानी के पास सत्तू देखे हैं, सत्तू वो घोल कर पी लेते थे। किसी ने कहा कि हुजूर आप रोटी नहीं खाते, खाना नहीं खाते, बस सत्तू पीते रहते हैं। तो फरमाया, मैंने रोटी चबाने में, जितनी टाइम रोटी चबाने में लगता है खाना खाने के लिए, और जितनी देर सत्तू पीने में लगता है, इन दोनों के दरमियान मैंने 90 मर्तबा जो है वो तस्बीह का फर्क देखा है। यानी 90 टाइम्स में अल्लाह की तस्बीह कर लेता हूं। अगर खाना रोटी के साथ खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है, सत्तू में जल्दी पेट भर जाता है। तो फरमाते 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं चबाई है। इतना वक्त की कदर थी उन्हें, एक एक सेकंड की वैल्यू थी। आज हमारे घंटों जाया हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल हाथ में होता है, सारी रात निकल जाती है, कैसे रात गुजरती है पता नहीं चलता। एक बुजुर्ग कहते हैं कि पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अल्लाह वाले सारी रात इबादत कैसे करते थे, सजदे, तिलावत, कुरान, दुरूद, सारी रात नवाफिल, ऐसा ज़ौक़ कैसे मिलता था। कहते मोबाइल वालों को देखकर मुझे समझ आ गई है कि जब इनको मोबाइल में सारी रात समझनी पड़ती है, पता ही चलता रात कैसे गुजर गई, तो फिर अल्लाह वालों को वहां अल्लाह ने ज़ौक़ दे दिया था। कहते ना कि जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा थी उनकी, उनको सजदों में मजा आता था, उनको तिलावत पे लुत्फ आता था, उनको इबादत पे लुत्फ आता था। अल्लाह उन बुजुर्गों के सदके हमें भी वो लुत्फ अता फरमा दे। अल्लाह करे कि वो लुत्फ हमें नसीब हो जाए, कि हमें सजदों की लज्जत नसीब हो जाए। बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब बयान के आखिर में मैं चंद आपको अज़कार बताना चाहता हूं। जिक्रुल्लाह जरूर कीजिए, मगर चंद अज़कार, चंद जिक्र ऐसे हैं जिसकी सराहत हदीस में आई और उसकी फजीलत इतनी है कि बस जब मौका मिले ना तस्बीह पकड़ लिया करो और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर लिया करो। कलमा तैयबा, सुभान अल्लाह, ये इतनी बड़ी नेमत है। पहले एक बुजुर्ग का कॉल सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग कहते हैं, अपनी जबान को कलमे का आदी रखो, क्योंकि जब आखिरी वक्त आएगा ना जबान भारी हो जाएगी। सकरात का जो वक्त होता है ना, उसमें इंसान बड़ी तकलीफ में होता है, अल्फाज नहीं निकल रहे होते। कभी किसी मरने वाले को देखा है? फरमाया जिसकी जबान पर कलमा हर वक्त जारी रहता है, आदत होगी ना, उम्मीद है कि मरते वक्त भी उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनकी जबान पर बड़ी गालियां होती है, गंदी बातें होती हैं। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगाना पड़ा है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, गिरते गिरते बच गया, उनकी जबान से क्या निकलता है? गालियां निकलती। अच्छा, कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह दुरूद पढ़ते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते रहते हैं, गौस पाक को याद करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो ऐसे लोग होते हैं, जब उनके साथ ऐसा वाकया होता है फौरन जबान से निकलता है या रसूलुल्लाह, या गौस पाक, कलमा पाक निकलता है। क्यों? उनकी जबान पर अच्छी बातें होती हैं हर वक्त। तो अपनी जबान कलमे से तर रखो, जब आखिरी घड़ियां आएंगी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ा ही नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे दिन में आज कितनी बार कलमा पाक पढ़ा? पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? नहीं आदत। फुजूल बातों के लिए घंटों हैं। सुनो हदीस पाक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु की गवाही देना जन्नत की कुंजी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा दिन या रात की किसी साथ में ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है तो उसके नामाए अमाल में से बुराइयां मिटाकर उसकी जगह उतनी ही नेकियां लिख दी जाती हैं। हाय हाय, अफदलु जिक्र कहा गया, कलमा पाक को सबसे अफजल जिक्र कहा गया।
اور سنو ایک حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کلمہ طیبہ کو کم از کم 100 بار تو روز پڑھے۔ ایک اور بڑا کمال کا وظیفہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ لے اللہ عز و جل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ اب دیکھیں کتنی دیر لگی، چلے پڑھ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنے، ایک اور وظیفہ لے لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ مل کے پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب مجھے بتاؤ جس کا درخت جنت میں لگا ہوگا اسے کھانے جانے بھی تو دیا جائے گا نا، آپ کی پراپرٹی جنت میں ہے تو داخلہ بھی ملے گا نا، تو لگائی جاؤ جنت میں درخت، کیوں فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں؟ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے، چلتے پھرتے پڑھتے رہے۔ ایک بڑا پیارا وظیفہ، اگر کوئی بھائی ٹینشن میں ہے نا اس کے لیے تو کمال کا وظیفہ ہے کہ پہلے حدیث کے الفاظ سن لو۔ حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ 2 کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ایسے کون سے جملے ہیں جو اللہ کو پیارے بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، میزان پر بھاری بھی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کو فیل ہوگا آپ کی ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے، آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ مل کے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہا کریں۔ ایک اور بڑا پیارا وظیفہ جس کو نبی پاک نے جنت کا خزانہ کہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس بیان سے ان واقعات سے سیکھنے کو یہ ملا 2-3 باتیں جو آج ہمارے ٹاپک کا حصہ رہی۔ پہلی بات صبر کرنا، مصیبت آئے پریشانی آئے اللہ کی رضا پر راضی رہیں، شکوہ نہ کریں۔ انشاءاللہ رب پر بھروسہ ہوگا تو وہ رب طوفان بھی ٹال دے گا اور ہم مشکل سے نکل جائیں گے۔ دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد دلوں میں بسانی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہمیں یہ سیکھی ہم نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، رحم کریں، رحم دل بن جائے، نرم ہو جائے، خیر خواہ بن جائے۔ ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی، وہ مچھلی پکڑتے ٹوکری میں ڈالتے، بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی۔ اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں، بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے۔ جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی۔ یہ کیا کیا؟ اتنی محنت، سارا دن کوشش کی۔ تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی۔ اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال۔ اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے، مچھلی کھا سکتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا۔
ان اوقات کو, ان ایام کو, ان نعمتوں کو کیسے گزارا. یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت جنید بغدادی اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں. ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا, آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا, کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا. تو کسی نے, لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا, اے جنید افسوس ہے تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو, مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا, میں نے پرندے کو آزاد کر دیا. پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے, جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے. اے جنید, میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں. اے جنید, میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا. یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا. پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا. جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا, اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا. اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں, مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی, مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم, اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے, پھر انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے. آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے لوگ. چوری کر رہے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں, اگلا رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے, بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے, مگر ظالم پسٹول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور, کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے, کسی کو جناب ڈرانا, دھمکانا اور جناب اغوا کرنا, روب جمانا. اے ظالموں, غور سے سنو, ظلم تم کر تو لوگے, مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا. اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جانی. کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں, ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, رحم کریں لوگوں پر. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں. آج نہیں کرتے لوگ معاف, نہیں کرتے رحم. میں وڈیرا ہوں, میں چودھری ہوں, میں علاقے کا بڑا ہوں, میں جزیرے کا بڑا ہوں, جو میں کہوں گا وہ ہوگا. ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا, مگر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے. بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا کہ یار سب چیزیں بہتر تھی اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں, صحت بھی ٹھیک تھی, روزگار بھی ٹھیک تھا, بچے بھی خوش تھے, بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی, اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, صحت بھی خراب ہو رہی ہے, روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے, گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, بنی بنائی بگڑ رہی ہے, تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا, کسی کا دل تو نہیں دکھایا. ہاں, اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی, قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. تو خدا را کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں, جانوروں پر بھی رحم کریں, چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں, زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے, کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے, پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دی تاکہ وہ پانی پی لے. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات, یہ ہے اسلام کی تعلیمات. مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے, تھوڑے پیسے مل جائیں, سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں, شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں, باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں, پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, محلے والے سارے پریشان ہیں, کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا. میرا بڑا نام ہے, میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, میرا بڑا روب ہے, میری ٹور ہے. ارے منٹ نہیں لگے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا, اس کے آگے, اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے.
کرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے. ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر ہو گیا ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگ لیں. ہاں آج معافی مانگ لو. اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے, وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی, اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے. ہاں اگر کسی نے, یاد رکھیے, کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے, اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے, اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے, اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے. بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے, ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی. پڑوسی ناراض ہیں, پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا. مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے, نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی. مارے جائیں گے, کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا. میرے بیٹے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے. اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف. کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید, میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا. ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے. کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ, کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر, اللہ سے بھی گمان برا ہے, اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے, معاذ اللہ. بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں, جتنے سن رہے ہو, اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی. یقین کرو بڑی مہربانی. تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے. آنکھیں دی ہیں, زبان دی ہیں, کان دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے, گردے سلامت ہیں. ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے. گونگا دیکھا ہے, بہرا دیکھا ہے, اندھا دیکھا ہے, لنگڑا دیکھا ہے, کیسے زندگی گزارتا ہے. پھر بھی شکوے, پھر بھی شکایات. کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں, مجھے سن رہا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرو. زبان تو ہے نا, کان تو ہے نا, کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو, نا شکری نہ کرو. یاد رکھیے, کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے, اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے, اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے, اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے. بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے, ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی. پڑوسی ناراض ہیں, پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا. مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے, نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی. مارے جائیں گے, کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیو, اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے. اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف. کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید, میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا. ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے. کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ, کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر, اللہ سے بھی گمان برا ہے, اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے, معاذ اللہ. بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں, جتنے سن رہے ہو, اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی. یقین کرو بڑی مہربانی. تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے. آنکھیں دی ہیں, زبان دی ہیں, کان دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے, گردے سلامت ہیں. ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے. گونگا دیکھا ہے, بہرا دیکھا ہے, اندھا دیکھا ہے, لنگڑا دیکھا ہے, کیسے زندگی گزارتا ہے. پھر بھی شکوے, پھر بھی شکایات. کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں, مجھے سن رہا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرو. زبان تو ہے نا, کان تو ہے نا, کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو, نا شکری نہ کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا, اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ, تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو درود پاک سبحان اللہ
یہ شفاعت کروانے والا وظیفہ ہے، یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے، یہ قیامت کے دن آسانی والا وظیفہ ہے، دنیا میں برکتیں لانے والا وظیفہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود، گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشک بار درود۔ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آج مختصر سورت کو سنیں گے اور اس سے ملنے والا پیغام لیں گے۔ سورہ معون کی آج بات ہوگی، 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور معون کے معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس میں چونکہ معون ذکر ہے اس سورت میں تو اس لیے اس کا نام سورہ معون رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ سورت آدھی مکہ میں مکہ کے غیر مسلموں مثلا ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ آدھی مدینے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی جس کو یہ ظاہری نہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جب یہ دماغ میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر انسان کس بات کی نیکی کرے گا جب پتہ ہے حساب ہی نہیں دینا؟ تو کفار اس وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے، انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے، یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے، یہی انکار کنجوس بناتا ہے، حرص و ہوس کے دلدل میں پھنس کر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ سورت، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور آپ میں سے کئیوں کو وہ سورت یاد ہوگی۔ پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، پھر میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہ 7 آیتیں ہیں۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اب ذرا یہ سنیے گا کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کو ملا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ مال مجھے دے دو، بچے کی میں پرورش کروں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یتیم کا مال تھا، اس بچے کی اچھی پرورش کرتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا۔ اب اس کے دل میں حرص و ہوس نے قبضہ کیا، یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر کے ایک دن وہ یتیم آیا کہ میرا مال دے دیں، تو دھکے دے کے اسے نکال دیا، کچھ بھی اس کی خدمت نہیں کی۔ اب قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ قریش کے لوگوں نے بات مذاق کے طور پر کہی تھی کہ جب وہ ان سے مدد مانگنے جائیں گے اور یہ ابو جہل کے پاس آئیں گے تو ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنی ہے، معاذ اللہ، اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اب بہرحال وہ نبی پاک کے پاس وہ بچہ آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اشعار میں علماء نے لکھی نا، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ 2 4 ہو جائے۔ نبی پاک کی شان۔ یتیم بچہ چلا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس، نبی پاک سبحان اللہ سب سے محبت کرنے والے پیارے آقا ابو جہل کے گھر چلے گئے۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب جو باتیں ہوں گی اس سے معاذ اللہ ابو جہل اور بدتمیزی کرے گا اور جھگڑا بڑھے گا۔ نبی پاک یتیم کی مدد کرنے ابو جہل کے گھر گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کے جب اس کے گھر گئے تو لوگ تو سمجھے آج بڑی اکڑ دکھائے گا ابو جہل، آج بڑی بدتمیزی کرے گا، مگر جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوراً یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ تو ابو جہل کے ساتھی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟
ہم تو سمجھے آج بڑا جھگڑا ہوگا, ہمیں بڑا مزہ آئے گا, تو بڑی بدتمیزیاں کرو گے, اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو ویلکم بھی کیا اور سارا مال دے دیا. تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا, مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا, اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا. حالانکہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل. یاد رکھیے جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا نا, اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے. بڑا تنگ کیا اس شخص نے, اس بدبخت نے, لیکن اس واقعے میں وہ بے بس ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جب یہ واقعہ ہوا نا, تو سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے, پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. اب یاد رکھیے گا سورہ معون کے 4 مین ٹاپک ہیں, 4 مرکزی مضمون ہیں. بخل یعنی کنجوسی, نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی, نمبر 3 ریاکاری دکھلاوا, اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا. ابھی جو بخل ہے نا, کنجوسی, یہ بہت شدید عیب ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ غیر مسلموں کا انداز تھا, جو دین کا انکار کرتے تھے, مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے, ان کی عادت تھی. کیا فرمایا؟ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلائے. کتنا گھٹیا درجہ ہے یہ کنجوسی کا. کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو, روتے بلکتے یتیم اور بے سہارا بچے کو دیکھ کر تو بندے کو ترس آ جاتا ہے. زیادہ نہیں تو 1 آدھ وقت کا کھانا ہی اسے کھلا دیتا ہے. مگر انسان کے دل پر جب لالچ غالب ہو جائے, جب بدبختی غالب ہو جائے, تو پھر وہ یتیموں کا مال کھاتا ہے, اس کو روتے ہوئے یتیم بچے کا خیال بھی نہیں آتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو ابو جہل کا کام تھا نا. مگر سچ بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ واقعات سننے کو نہیں ملتے کہ اپنے رشتہ دار, نارملی یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ بھی رشتہ دار ہی تو کھا جاتے ہیں. یا کوئی والد کا دوست ہوتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں, بچے کو میں نے سنبھالنا ہے, میں نے پالنا ہے, اس کا مال مجھے دے دو, ورثہ مجھے دے دو, میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی کھا جاتے ہیں, رشتہ دار کھا جاتے ہیں یتیم کا مال. آپ سوچیں اس سورت کو 100 بار پڑھا ہوگا, اور اللہ کفار کی عادتیں بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. مگر آج کلمہ پڑھنے والا ورثے کا مال کھا جاتا ہے, بہنوں کا ورثہ لوگ کھا رہے, یتیم کا مال کھا رہے. کدھر جواب دیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی والد کا انتقال ہو, اب دیکھیں کتنی احتیاط ہے, اور اس کا ورثہ ظاہر ہے اب تو پیسے بچوں کے ہو گئے, گھر والوں کے ہو گئے, اس میں کوئی ایک نابالغ بچہ ہے. یتیم ہمیشہ نابالغ ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. آپ کو 40 سال کا بوڑھا کہ میں یتیم ہوں, میں میرے ماں باپ انتقال کر گئے, تو پھر تو ہم تقریباً جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں سبھی یتیم ہیں. ہم میں سے کئیوں کے والدین چلے گئے ہیں. تو یتیم جب تک نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اب مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی نابالغ ہے, تو اب پیسے تو سب کے ہو گئے جو بھی انتقال ہوا اس کے. تو اب اس کے بچے ہوئے پیسوں میں سے اسی والد کے لیے یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اجتماع نہیں کر سکتے. قرآن خوانی اور تیجا وغیرہ لنگر وغیرہ پہ جو خرچ ہوگا وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اب اس میں ایک یتیم کا مال بھی شامل ہو گیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ پہلے سب کا مال الگ کر دیا جائے. اب جو بالغ ہے وہ کہے کہ میرے مال سے آپ جناب یہ نیکی کا کام کریں تو پھر کر سکتے ہیں. یعنی ایصال ثواب کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ یتیم کا چونکہ نابالغ ہے وہ اجازت دے نہیں سکتا, تو آپ اس کے مال سے خرچ نہیں کر سکتے. بالکل ایک احتیاط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یتیم کو یا نابالغ کو تحفہ دے سکتے ہیں, مگر اس سے تحفہ لے نہیں سکتے, کیونکہ اس کا مال اس کو خرچ کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے. اس کی پوری تفصیل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے, لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں. حالانکہ قرآن یتیم کے مال کی احتیاط کیسے بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں, اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یتیم کا مال یہ آگ بھرنا ہے. خدارا یتیموں کے ساتھ اچھا کریے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ, کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا, جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں. خاندان میں چیک کیجئے, مجھے جو سن رہے ہیں, اگر کسی رشتہ دار کے کسی بچے کا, خاندان کے کسی بچے کا, اس یتیم کا آپ پر حق باقی ہے, خدا کے واسطے پورا اچھے طریقے سے ادا کر دیں. ادھر بھی مارے جائیں گے, ادھر بھی مارے جائیں گے. اور سبحان اللہ, یتیم کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں. یعنی ہاتھ پھیرنے پر ہر بال پر نیکیاں ہیں. اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا یعنی آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اللہ نہ کرے جہنم کی آگ کھانی ہے تو جو برا سلوک کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائیں. کیسے؟ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ اب یہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار ہمارے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں. اچھی بات ہے, تو پھر یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو ثواب یوں ملے گا آپ کسی اور خاندان کے یتیم بچے کا خیال کر لیں. ہے رشتہ داروں میں ہوتا ہے, غریب بہت سارے لوگ ہیں, تو آپ ڈھونڈے نا کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں گے جس میں کوئی یتیم ہو, آپ اس کی کفالت کر لیں کیونکہ جنت میں نبی پاک فرما رہے ہیں اس طرح ہوں گے. آپ کو خوشخبری بھی دے دیتا ہوں, الحمدللہ دعوت اسلامی شہر کراچی میں اللہ کی رحمت سے اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ بنا رہی ہے اور انشاءاللہ ان قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے. جب وہ انشاءاللہ آن ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی یتیموں کی کفالت کر سکیں گے. یہ وہ نیکی ہے جو کرنی چاہیے, اور کبھی کسی جو مسکین اور یتیم ہے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے. ابو جہل کا انداز, اور ہم خود قرآن میں پڑھ رہے ہیں, بار بار سورہ معون پڑھتے ہیں کہ لعنت کی گئی جن لوگوں پر ہم ان کا ذکر پڑھ بھی رہے ہیں, اور معاذ اللہ اگر وہ عمل ہمارے درمیان ہے تو یہ کتنی بری بات ہے. اچھا یہاں جو ہاتھ پھیرنے والی بات ہوئی اس کی بڑی پیاری تفصیل مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے اور یہ محبت صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے پر ہے. جو مال خرچ کرے, اس کی خدمت کرے, اس کی تعلیم کا انتظام کرے تو سوچے پھر اجر کتنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک اور اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو دل نرم نہ ہوتا ہو نا, بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا, دل میں سختی بڑی ہے. ایک بار ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو پیارے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے, تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کیا کر, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر, اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر. ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا, تیری حاجتیں پوری ہوں گی. جس کو لگے نا یار مجھے دعا میں رونا نہیں آتا, میرے دل میں سختی ہے, وہ نرمی نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے سبحان اللہ یہ وہ عمل ہے جو دل کو نرم بھی کر دیتا ہے, حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے. اچھا اس میں بڑی پیاری بات فرمائی, یہ بھی حدیث میں ہی ہے, لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے, یعنی پیچھے سے ہاتھ کو آگے لانا ہے, ایسے ہاتھ پھیرنا ہے. اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو پھر ہاتھ پھیرنے میں اوپر سے لے کے گردن کی طرف سے. یتیم بچے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا گیا. بہرحال اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس صورت میں کفار کا ایک اور انداز کیا بتایا, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہے. تفسیر نصفی میں ہے اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے, اور جب وہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بڑے نمازی بنتے ہیں, اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں, انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں. اب قرآن میں یہ منافقین کا طریقہ بتایا گیا جو نماز سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. مگر سچ بتائیں آج مسلمان نماز سے غافل نہیں ہے. کئی لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, جمعے کو مسجد میں آتے ہیں, پھر اگلے جمعے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا جمعہ ہی فرض ہے, باقی نمازیں فرض نہیں؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے, اور یہ ہم منافقوں کا طریقہ پڑھ رہے ہیں جو نماز سے غافل ہے. اچھا کچھ لوگ تو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے. اچھا کچھ کیا کرتے ہیں, جب موڈ آیا پڑھ لی, آج 2 پڑھ لی, آج 3 پڑھ لی, کبھی کہتے ہیں یار باقی تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. انہی سے میرا ایک سوال ہے, کبھی صبح 7 بجے آپ کی فلائٹ ہو تو آنکھ نہیں کھلتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں پھر تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں, 2 الارم بھی رکھتا ہوں, گھر والوں کو بھی کہتا ہوں. کبھی صبح ٹرین ہو آپ کی, وہ کبھی چھوٹتی ہے. کبھی آپ کی آفس کی کوئی اہم میٹنگ ہو مارننگ میں, وہ چھوٹتی ہے. اس کا مطلب وہ نہیں چھوٹتی, اس کے لیے آنکھ کھلتی ہے. ایمبیسی میں انٹرویو ہو, لوگ صبح جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں. ہر چیز کی پریورٹی ہے, ترجیح ہے, پریورٹی نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے. کیسے بندہ کہتا ہے میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک. باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے. صبح رات کو کبھی جائے, رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے, کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد میں کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار, مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا, خرچہ ہو جائے گا, فلاں پرابلم ہو جائے گا. اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ, وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے. اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے, ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے. مگر وہ احساس تو ہو. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزانہ صبح الارم رکھتے ہیں لوگ اسکول کا, بچے کی اسکول کا الارم ماں رکھے گی, باپ اپنے آفس کا الارم رکھے گا, نہیں رکھے گا تو فجر کا الارم نہیں رکھے گا.
وہ کیسی صبح ہے کہ صبح ہوئی اسٹارٹ آف دا ڈے میں اللہ کو ناراض کر کے اٹھ رہا ہوں. یعنی جس کا ابتدائی دن کی رب کو ناراض کر کے اٹھنے کی ہے تو اس کا دن کیسا گزرے گا, اس سے رب کیسے راضی ہوگا. اور یہ تو میں صرف فجر کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی تو ظہر بھی قضا ہو رہی ہے, عصر بھی قضا ہو رہی ہے, مغرب عشاء. کیا کرے, کاروبار میں بیزی, کیا کرے دوستوں میں بیزی, فیملی میں بیزی. کمال ہے یار, پورے دن میں 5 نمازوں میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اور اگر اس کی برکتوں پہ میں بات کروں نا, معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر, میرے آقا نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا. اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے. ہمارا دل نہیں چاہتا رب کو دیکھنے کا؟ پڑھے نا نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں, جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا, وہ اکثر وقت وضو میں گزارتا ہے. ایک نماز کی تیاری کر رہا ہے, دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے, ایک نماز سے باہر آ رہا ہے, دوسری نماز میں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ 5 وقت کے نمازی کا اگر انتقال ہوگا نا, کبھی نہ کبھی تو ہوگا, ہم سب کا ہوگا, تو بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو مسجد میں انتقال ہوگا, یا سجدے میں انتقال ہوگا, یا وضو میں انتقال ہوگا. یعنی کسی اچھے کام میں اس کا انتقال کا چانس ہے. اور جو پورے دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا, سوچیں ہر وقت ایک نماز سے دوسری نماز قضا کرنے کے درمیان اس کا انتقال ہوگا. نہ کریں ایسا. گل پلازا میں واقعہ ہوا, اس سے کیا پتا چلا کہ کیا اہمیت ہے زندگی کی یار. ہمارے مال, ہمارے دولت کی حیثیت کیا ہے. رات کروڑ پتی بندے سوئے تھے, صبح اٹھے تو کچھ نہ بچا. کس بات پر اتراتا ہے انسان, کس بات پر کر فر ہے کہ میرا جاہو جلال, میرا مکان, میری فیکٹری, میرا سب کچھ. اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے. زکات دینے والے زکات لینے والے بن چکے. میں اس سے عبرت کا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں سوچتے ہیں ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, میں نہیں مر سکتا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے چھوٹی عمر کا مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں بھائی, مجھے بھی مرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ میں جلنے والی, کٹنے والی, پھٹنے والی, ڈوبنے والی موت سے بچائی رکھنا. اے اللہ عافیت والی, خیر والی, نمازوں والی, بستر والی نہیں بلکہ زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر ہمیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرما. لیکن بھائی اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا, قبر میں تو جانا ہے نا. کیسے نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, کیسے جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں. ہم کیسے غافل ہو سکتے؟ پلیز نماز پڑھیں, نماز کی سستی ختم کریں, نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آگے کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. آج بھی یہ وبا عام ہے, نیکی کرنی ہے لوگوں کو دکھانا ہے. نیکی کر, پہلے کہتے تھے دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال, سوشل میڈیا پہ ڈال, لوگوں کو بتانا ہے. ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا, یہ ریاکاری. لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے حاجی کہیں, لوگ مجھے سخی کہیں, میری واہ واہ ہو جائے. اس کا مطلب یو آر ناٹ میکنگ ورشپ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, آپ لوگوں کے لیے کر رہے. خود اپنے دل سے پوچھیں.